اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، مگر آج کی ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ میرا جو سائیکالوجی سے کی اویئرنیس کریٹ کرنے کا مقصد ہے، یا جو جس ایم کے ساتھ میں نے اس چینل کا آغاز کیا تھا وہ پورا ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری فیملی میں ایڈ ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو کانٹینٹ ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کسی ڈس آرڈر سے ریلیٹ نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک کوئی ڈس آرڈر میں ڈسکس نہیں کروں گی، لیکن ہاں آج کے ٹاپک میں مجھے کویسچن کا آنسر دینا ہے۔ وہ کویسچنز بیسیکلی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، اور میں نے ان کو بھی اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا رپلائی دیا ہے، اور پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بہت سے لوگ واقعی میں اس چیز کو لے کر، یہ جو کویسچن ہے اس کو لے کر بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب چیز آتی ہے بچوں کے بارے میں۔ انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا تھا بچے کو لے کے، تو ہم بہت سی مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کویسچن بیسیکلی یہ تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ 13 سال کا بچہ ہے، اور اس کو سیجرز آتے ہیں، یعنی کہ جھٹکے آنا یا دورے پڑنا جو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا پرٹیکولر ٹائم ہے جب اسے ٹیوشن بھیجو، یا مدرسے کے لیے بھیجنے لگتے ہو، یا اسکول بھیجنے لگتے ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسی سچویشن جہاں وہ نہیں جانا چاہتا، اس سچویشن سے پہلے اس کو دورے پڑتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہز مدر، وہ جو دورے ہوتے ہیں وہ اتنے سیویئر ہوتے ہیں، یا وہ دکھنے میں لگتا ہے کہ واقعی ہی میں دورے پڑ رہے ہیں، یا واقعی ہی میں جو ہے وہ سیجرز ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسکول سے پہلے یا ٹیوشن سے پہلے، یا یہ پرٹیکولرلی ایک ٹائم پہ، تو وہ اس کو بہت سمجھتی ہیں کہ وہ بہانے کرتا ہے، لیکن وہ اس چیز سے پریشان تھیں کہ اتنے سیویئر طریقے سے سیجرز آنا، اور اتنا بچہ کیسے بہانے کے طور پر جھوٹ موٹ سے ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے جو کویسچن کیا تھا کہ آپ بتا دیں کہ یہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے یا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کویسچن کا رپلائی کرنے کے لیے، یا اس کویسچن کا رسپانس کرنے کے لیے، میں نے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے، اور باقی سارے لوگ جو اپنے بچوں کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ سیجرز ہونا یا کسی قسم کا جو دورے پڑتے ہیں، وہ ایک بایولوجیکل النس ہے، یا ایک میڈیکل النس ہے، جسے ہم ایپیلیپٹک سیجرز کہتے ہیں، جو برین کی وجہ سے، نرو کے ایگزاٹ ہونے سے، یا نرو بمبارڈ کرتی ہیں ایک ٹائم پہ، تو فوراً سے جو ہے وہ جھٹکا لگتا ہے یا دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ دورے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پورا جسم جکڑ جاتا ہے، یا جیسا کہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح کے جو سیجرز ہوتے ہیں، اور بہت شدید قسم کے سیجرز ہوتے ہیں۔ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے ہوں گے، ان کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں۔ کچھ بہت سارے لمبے ٹائم کے لیے چلتے ہیں، اور کچھ صرف 1 سیکنڈ میں ہوتے ہیں، ایبسانس سیزرز ہم ان کو کہتے ہیں، اور وہ کچھ 1 سیکنڈ کے لیے بچوں میں آتے ہیں، آپ آبزرو بھی نہیں کرتے، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بہت لمبے ٹائم کے لیے، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھاتی دبانا شروع کر دیتے ہیں، یا منہ میں چمچ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں زبان ہرٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ خون شروع ہو جاتا ہے منہ سے نکلنا، دانت جو ہے وہ زبان کو کٹ کر دیتے ہیں، اتنا زور سے وہ بندہ جو ہے وہ منہ بند کر لیتا ہے، اور اتنا انکانشیس ہوتا ہے، پوری باڈی جو ہے وہ اسٹف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل رانگ پریکٹس ہے کہ آپ چھاتی دبانا شروع کر دیں، یا آپ منہ میں چمچ ڈال دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جبڑے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے، اور دانت کو جو ہے، دانتوں کو پرٹیکولرلی ان سے خطرہ ہوتا ہے چمچ ڈالنے سے، یا یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ اس کا بیٹر حل یہ ہے کہ آپ اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو ہے اس کے ریموو کر دیں۔ اگر اس نے کوئی مفلر وغیرہ جس طرح کی چیز دی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کر دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کوئی ایکسٹرا قسم کی چیز اس پہ جو ہے وہ پٹ نہ کریں، بیکاز یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ہوتے ہیں انہی سے ملتے جلتے، جنہیں ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل سیجرز، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجیکل سیجرز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ سائیکالوجیکل سیجرز میں جو ہے وہ بھی بالکل انہی سے ملتے جلتے سیجرز ہوتے ہیں۔ ایک جو بندہ ہے، ایک
جو لے مین ہے اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان سیزرز کو ریکگنائز کرنا کہ یہ سائیکالوجیکل ہیں یا بایولوجیکل ہیں. ٹھیک ہے، سائیکالوجیکل سیزرز اتنے سیویئر نہیں ہوتے، اور ان کو ریکگنائز کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بایولوجیکل سیزرز کسی بھی ٹائم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ دورہ پڑ جاتا ہے، سیویئرٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، ٹائم لیمٹس جو ہے وہ اس کا فلیکچویٹ ہوتا ہے، مطلب کبھی بہت زیادہ ٹائم کے لیے، کبھی کم ٹائم کے لیے، اور باڈی بہت بری طرح سے اسٹف ہو جاتی ہے، بہت بری طرح سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سمٹمز شو ہوتے ہیں. جبکہ سائیکالوجیکل جو دورے ہوتے ہیں وہ کسی پرٹیکولر چیز کی وجہ سے، کسی پرٹیکولر سچویشن کی وجہ سے پڑتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اسکول میں جاتے وقت یا اسکول سے پہلے جو ہے وہ دورے شروع ہو جاتے ہیں یا آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ بچے نے انکانشیسلی لرن کیا ہے. بیسیکلی کیا ہوا ہوگا، انہوں نے کسی ایک ٹائم پہ بچہ اسکول جانے لگا ہوگا، اس کو دورہ پڑا ہوگا، ایک دفعہ آیا ہوگا دورہ کوئی، اور اس نے کیا کیا ہوگا کہ پیرنٹس نے اس کو ریوارڈ کے طور پہ اسکول سے چھٹی کروا لی ہوگی اور بہت ایکسٹرا اٹینشن دی ہوگی، جس کے بعد اس نے انکانشیسلی اس چیز کو لرن کر لیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ اس چیز کو بار بار جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہے، مطلب بار بار اس کو دورے آتے ہیں اوائڈ کرنے کے لیے، اس جو اس کی لائک اس سچویشن سے دور ہونے کے لیے وہ جو ہے وہ اس کو دورے آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی سائیکالوجیکل دورے بالکل بھی اکیلے میں نہیں پڑتے، یہ کسی نہ کسی کی موجودگی میں پڑتے ہیں، کوئی موجود ہوگا تو یہ شروع ہوں گے. سائیکالوجیکل دوروں میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ جھاگ نکلنا منہ سے یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. بایولوجیکل سیزرز میں یا ایپیلیپٹک سیزرز میں جو ہے وہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز وہ انکانشیسلی، اور وہ واقعے میں برین کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس پہ ریئیکشن زیادہ آتا ہے، لازمی سی بات ہے. یہ انکانشیس ہوتے ہیں، انکانشیسلی جو ہے وہ لرن کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان پہ ریئیکشن اتنا سیویئر نہیں ہوتا. بہرحال اب اس کو بہانہ نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بہانہ کر رہا ہے. اس کو سائیکالوجیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تھراپیز ہوتی ہیں اس کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مطلب جیسے کنسیکوینسز، جو ریوارڈ آ رہا ہے ان دوروں کے بعد، اس کو ہٹایا جائے گا تو یہ خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی سائیکالوجیکل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ بہانہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں. دراصل یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل النس بھی کبھی کبھار جان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ اٹینشن سیکر لوگ جو اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے اس کو لرن کیے ہوتے ہیں، جب ان کو اٹینشن نہیں ملتی یا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ میڈیکل کوئی سیزرز ہو، آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکالوجیکل سیزرز اتنے سیویئر ہو جائے، یا وہ انکانشیس جو اس کی چیز کے اندر ہے وہ اتنی سیویئر ہو جائے کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے، یا اس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے بہت سی سچویشنز میں کہ کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا. اسپیشلی پینکس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پینک کریٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک دن اس کو سچویشن سے چھوڑ دیں یا اس سچویشن میں اس کو کہیں کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے کوئی کنڈیشن ہے تو ضرور سائیکالوجیکل ہیلپ لیں، بیکاز ان چیزوں کے لیے سائیکالوجیکل ہیلپ لینا بہت ضروری ہوتا ہے اسپیشلی جب بچوں کا کیس ہوتا ہے تو اس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں. میڈیکل ہیلپ بھی لیں، میڈیکل ٹیسٹنگ کروائیں. سب سے پہلے میری آپ لوگوں کو یہی سجیشن ہوتی ہے کہ میڈیکل ٹیسٹنگ کروائیں. اس کے بعد جب میڈیکل ٹیسٹنگ سے آپ کلیئر ہو جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میڈیکل ٹیسٹنگ میں ایسا کچھ نہیں آ رہا، تو پھر سائیکالوجیکل ہیلپ ضرور لیں. بیکاز سائیکالوجیکل ہیلپ کے بغیر آپ کبھی بھی سائیکالوجیکل النیسز، آپ انکانشیس کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے یا ان سے دور نہیں جا سکتے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹ آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے یا کوئی بھی کویسچن ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں، پوسٹ کر دیں. میں کوشش کروں گی کہ میں اس کا رسپانس کروں، ویڈیو کی صورت میں کر دوں گی یا کمنٹس باکس میں اس کا رپلائی کروں گی، لیکن کروں گی ضرور. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کیوری ہوتی ہے یا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نئی ویڈیو تک، نئے ٹاپک تک، جب تک ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نہیں آتے تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.